نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ النحل کا تعارف، اس کا شان نزول اور اس میں جو تھیم آیات ہے، مرکزی پیغام ہے جو اس کا، وہ دیکھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ النحل کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے کافرو، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جیسے تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا تو اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر جو ہیں وہ عذاب کا وعدہ انہیں دیتے دیتے 10-12 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک عذاب نہیں آیا، لہٰذا یہ الفاظ گویا ان کے تکیہ کلام ہی بن گئے تھے۔ اب یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ مشرکانہ مذہب کی سچائی پر زور دیں اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی تکذیب کریں۔ انہی باتوں کے جواب سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی بات کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عذاب کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جلد ہی تمہیں اس سے سابقہ پڑنے والا ہے، یوں ہی سمجھو کہ وہ سر پر آن پہنچا۔ اب سوال یہ رہا کہ وہ عذاب کون سا تھا، کب آیا؟ تو اس کے متعلق تو یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کی ذات جب تک کسی قوم میں موجود ہو اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ آگے پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یہ کہ نبی کو اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور عذاب کی دوسری صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ انہیں ہجرت کرنے والوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مجرم قوم کی پٹائی کرواتا ہے۔ آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، متنبہ کر دو، اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے متنبہ کر دو میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ ایک تو روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح جس کی وجہ سے جاندار جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو جاندار بے جان ہو کر مر جاتا ہے۔ جس طرح اس روح کی حقیقت کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا ہے، اسی طرح روح کے معنی پر احاطہ کرنا بھی انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ بعض اوقات روح کا مطلب جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح سے ہم نے سورہ مریم میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یا فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل بن گیا، تو یہاں پر روح کا مطلب فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب روح بمعنی وہ پیغام جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اس سے مراد وحی بھی ہو سکتا ہے اور سارا قرآن بھی روح ہو سکتا ہے۔ روح کے ساتھ جب امر کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب وحی ہی ہوتا ہے۔ اس مقام پر روح سے مراد پورا قرآن ہے، نیز ایک دوسرے مقام پر وحی یا رسالت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا پیغام نازل کر دیتا ہے۔ اس مقام پر جو وحی کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، اگر روح نہ رہے تو زندگی باقی نہیں رہتی، اسی طرح صالحہ طرز زندگی یا نظام حیات کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ متنبہ کر دو میرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دو کہ الہ صرف میں ہی ہوں، لہٰذا صرف مجھی سے ڈرنا۔ آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔
اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر جہاں شرک کی تردید کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی پیدائش کو شرک کی تردید کے ہم آہنگ قرار دے رہے ہیں اور اسے ان کی تردید کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز میں ہم آہنگی ہے، کائنات کا ہر پرزہ جو ہے وہ دوسرے کی تائید و توثیق کر رہا ہے۔ پھر اس کائنات کے نظام میں بے شمار فوائد، حکمتیں اور مصلحتیں بھی ہیں۔ اگر اس کائنات کی تخلیق میں کوئی دوسرا شریک ہوتا تو ایسا نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ گویا کائنات کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس کا خالق جو ہے وہ واحد و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 4، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا مگر وہ دیکھتے دیکھتے اسی کے بارے میں کھلم کھلا جگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ انسان اپنی اوقات کی طرح نظر نہیں آ سکتا، وہ ایک حقیر سی پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اس میں کچھ عقل آتی ہے تو حق کے مقابلے میں جو ہے کٹہجتیاں پیش کرنے لگتا ہے، جھگڑالو بن جاتا ہے، حالانکہ اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتا۔ اور اس مطلب سے مقصود انسان کی سرکشی کا اظہار کیا گیا ہے اس آیت میں کہ انسان جو ہے وہ اپنی تخلیق پر بھی غور نہیں کرتا۔ آیت نمبر 5، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، نیز چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو، نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ جہاں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ قدرت اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی وحدانیت کی دلائل پیش کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ چوپایوں کو اپنے دلائل میں شامل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوپایوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، جن کی کھال سے جو ہے وہ گرم کپڑے بنا کر تم اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہو، نیز اور بھی کئی طرح کے فائدے اٹھاتے ہو، جیسے دودھ کھانا، ان کا گوشت اور ان کو چرانا، ان کے اوپر بوجھ ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ واحد و یکتا کی نشانیاں ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں چوپایوں کے بارے میں ہی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے گا جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔